اس ویڈیو میں ہم مختلف ایکشن ورڈز کی پہچان سیکھیں گے۔ ایکشن ورڈز کو وربز بھی کہا جاتا ہے۔ ورب کو اردو میں اسم فعل کہتے ہیں، یعنی وہ لفظ جس کی مدد سے کسی کام کے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ایکشن کا مطلب ہے کام اور ورڈز کا مطلب ہے الفاظ۔ ایکشن ورڈز یعنی وربز، انہیں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسم فعل۔ بالکل صحیح، فعل کا مطلب کام۔ پڑھنا، لکھنا، دوڑنا، کھانا وغیرہ مختلف فعل ہیں، انہیں انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایکشن ورڈز یا پھر وربز۔ بالکل صحیح۔ چلیے اب مل کر تصویروں کی مدد سے کچھ وربز کو سیکھتے ہیں۔ اس پہلی تصویر میں دیکھ کر بتائیے یہ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ یہ کھانا کھا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ کھانا کھانے کے عمل کو انگلش میں کہتے ہیں ایٹنگ۔ EATING، ایٹنگ۔ The boy is eating food، یعنی لڑکا کھانا کھا رہا ہے۔ اس جملے میں ایٹنگ کے لفظ کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکا کیا کام کر رہا ہے۔ تو ایٹنگ کیا ہے؟ یہ ایک ایکشن ورڈ ہے۔ اسے کیا کہیں گے؟ ورب۔ بالکل صحیح۔ ورب یعنی اسم فعل۔ چلیے اب آپ سوچ کر بتائیے کھانا کھانے کے عمل کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایٹنگ۔ بالکل ٹھیک۔ چلیے اب اس تصویر کو غور سے دیکھ کر بتائیے یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ بالکل صحیح، یہ پڑھ رہی ہے۔ پڑھنے کے عمل کو انگلش میں کہتے ہیں ریڈنگ۔ READING، ریڈنگ یعنی پڑھنا۔ ریڈنگ یعنی پڑھنا۔ اور ریڈنگ کیا ہے؟ یہ ایک ایکشن ورڈ ہے۔ ایکشن ورڈ یا ورب، یہ ایک قسم کا کام ہے۔ چلیے اب آپ سوچ کر بتائیے پڑھنے کے عمل کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ ریڈنگ۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس تصویر میں دیکھ کر بتائیے یہ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ یہ کچھ لکھ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ لکھنے کے عمل کو انگلش میں کہتے ہیں رائٹنگ، یعنی لکھنا۔ WRITING، رائٹنگ یعنی لکھنا۔ تو رائٹنگ کیا ہے؟ ایک ایکشن ورڈ یا پھر ورب۔ چلیے اب آپ سوچ کر بتائیے لکھنے کے عمل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ رائٹنگ۔ بالکل ٹھیک۔ اور رائٹنگ کا لفظ کیا ہے؟ ایک ورب۔ اب اس تصویر کو غور سے دیکھ کر بتائیے یہ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ بالکل صحیح، یہ اچھل رہا ہے۔ اچھلنے کے عمل کے لیے انگلش میں جمپنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ JUMPING، جمپنگ یعنی اچھلنا۔ جمپنگ یعنی اچھلنا۔ تو جمپنگ کیا ہے؟ یہ ایک ایکشن ورڈ ہے، یعنی یہ ایک ورب ہے۔ اس لفظ کی مدد سے ایک خاص قسم کے ایکشن یا عمل کا بتایا جا رہا ہے۔ چلیے اب آپ سوچ کر بتائیے اچھلنے کے عمل کے لیے انگلش میں کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ جمپنگ۔ بالکل ٹھیک۔ چلیے اب اس تصویر کو غور سے دیکھ کر بتائیے یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ یہ کچھ پی رہی ہے۔ پینے کے عمل کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟
پینے کے عمل کو انگلش میں کہتے ہیں ڈرنکنگ. ڈرنکنگ یعنی پینا. اب ہم اس تصویر سے متعلق اس جملے کو مکمل کریں گے. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. The girl is blank. اب یہاں ہم ایک ایکشن ورڈ یا ایک ورب استعمال کریں گے. اس لفظ کی مدد سے ہمیں اس تصویر میں ہونے والے عمل کا پتہ چلے گا. تو اب آپ سوچ کر بتائیے پینے کے عمل کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ ڈرنکنگ. بالکل ٹھیک. تو اب ہم اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے؟ یہاں آئے گا لفظ ڈرنکنگ. بالکل صحیح. DRINKING ڈرنکنگ یعنی پینا. شروع سے پڑھیں گے. The girl is drinking یعنی لڑکی پی رہی ہے. اب آپ پڑھیے. The girl is drinking یعنی لڑکی پی رہی ہے. چلیے اب اس تصویر کو غور سے دیکھ کر بتائیے یہ لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھاگ رہے ہیں. بھاگنے کے عمل کو انگلش میں کہتے ہیں رننگ. رننگ یعنی بھاگنا. چلیے اب مل کر اس تصویر سے متعلق اس جملے کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. The boys are اور یہاں ہے ایک بلینک. اب یہاں ہم نے لکھنا ہے کہ یہ لڑکے کیا کر رہے ہیں. تو اب آپ سوچ کر بتائیے بھاگنے کے عمل کے لیے انگلش میں کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ رننگ. بالکل ٹھیک. تو اب یہاں کیا لکھیں گے؟ رننگ. بالکل صحیح. RUNNING رننگ یعنی بھاگنا. چلیے اب اس جملے کو مل کر پڑھتے ہیں. The boys are running یعنی لڑکے بھاگ رہے ہیں. اب آپ پڑھیے. The boys are running یعنی لڑکے بھاگ رہے ہیں. تو اب آپ بتائیے اس جملے میں وہ کون سا لفظ ہے جو ہمیں ایک ایکشن کا بتاتا ہے؟ ایکشن یعنی عمل. بالکل صحیح. یہ ہے رننگ کا لفظ. اور یہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ ورب. بالکل ٹھیک. چلیے اب اس تصویر میں دیکھ کر بتائیے یہ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ بالکل صحیح. یہ پانی میں تیر رہا ہے. تیرنے کے عمل کو انگلش میں کہا جاتا ہے سوئمنگ. سوئمنگ یعنی تیرنا. چلیے اب مل کر اس تصویر سے متعلق اس جملے کو مکمل کرتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. The boy is اب یہاں ہے ایک خالی جگہ جسے ہم نے اس تصویر کی مدد سے پر کرنا ہے. تو اب آپ سوچ کر بتائیے تیرنے کے عمل کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ سوئمنگ. بالکل ٹھیک. تو اس خالی جگہ پہ کیا لکھیں گے؟ سوئمنگ. بالکل صحیح. SWIMMING بنتا ہے سوئمنگ یعنی تیرنا. سوئمنگ یعنی تیرنا. چلیے اب مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں. The boy is swimming یعنی لڑکا تیر رہا ہے. ایک مرتبہ پھر پڑھیے. The boy is swimming یعنی لڑکا تیر رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس جملے میں سوئمنگ کا لفظ کیا ہے؟ ایک ایکشن ورڈ یعنی یہ ہے ایک ورب. اس سے ہمیں ایک قسم کے عمل کا پتہ چلتا ہے.
چلیے اب اس تصویر کو غور سے دیکھ کر بتائیے یہ پرندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اڑ رہا ہے۔ اڑنے کے عمل کو انگلش میں کہتے ہیں فلائنگ۔ فلائنگ یعنی اڑنا۔ چلیے اب اس تصویر کی مدد سے اس جملے کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ The bird is، اور اس کے بعد ہے یہ خالی جگہ جسے ہم اب اس تصویر کی مدد سے مکمل کریں گے۔ تو اب آپ سوچ کر بتائیے اڑنے کے عمل کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ فلائنگ، بالکل ٹھیک۔ تو اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے؟ فلائنگ۔ FLYING بنتا ہے فلائنگ یعنی اڑنا۔ چلیے اب مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں۔ The bird is flying یعنی پرندہ اڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیے۔ The bird is flying یعنی پرندہ اڑ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ چلیے اب آپ سوچ کر بتائیے اس جملے میں وہ کون سا لفظ ہے جس کی مدد سے ہمیں ایک قسم کے ایکشن کا پتہ چلتا ہے؟ یہ ہے فلائنگ کا لفظ، بالکل ٹھیک۔ فلائنگ یعنی اڑنا۔ تو یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایک قسم کا ورب۔ بالکل صحیح۔ چلیے اب مل کر ان وربس یا ایکشن ورڈز کو دہراتے ہیں۔ اب آپ سوچ کر بتائیے کھانا کھانے کے عمل کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ ایٹنگ، بالکل ٹھیک۔ اور پڑھنے کے عمل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریڈنگ، بالکل صحیح۔ اور لکھنے کے عمل کو انگلش میں کیا کہا جائے گا؟ رائٹنگ۔ اور اب یہ بتائیے اچھلنے کے عمل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جمپنگ، بالکل ٹھیک۔ اور اب یہ بتائیے پینے کے عمل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈرنکنگ، بالکل صحیح۔ اور بھاگنے کے عمل کو بتانے کے لیے انگلش میں کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ رننگ، بالکل ٹھیک۔ اور تیرنے کے عمل کا بتانے کے لیے انگلش میں کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ سوئمنگ، بالکل ٹھیک۔ اور اڑنے کے لیے یا اڑنے کے عمل کا بتانے کے لیے انگلش میں کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ فلائنگ، بالکل ٹھیک۔ تو یہ تھے چند ایکشن ورڈز یا وربز جنہیں اردو میں اسم فعل کہتے ہیں۔ ان کی مدد سے کسی بھی عمل کا پتہ چلتا ہے۔ ان الفاظ کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اپنی کوشش جاری رکھیے۔